الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی نے ہر جان، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں دابہ سے فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سب کے رزق اور روزی کی ذمہ داری اپنے ذمے لے رکھی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہر کسی کو روزی پہنچا سکتے ہیں، ورنہ کسی فرد بشر میں یہ قدرت موجود نہیں ہے کہ وہ ایک روٹی کا نوالا بھی اپنی طاقت سے، اپنے اختیار سے، اپنی قوت اور اپنی قدرت سے حاصل کر سکے. اللہ تعالیٰ ہی ہیں وہ جنہوں نے انسان کی رزق کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کائنات کا پورا نظام مہیا کر رکھا ہے، جاری کر رکھا ہے. ہم جو بآسانی مختلف قسم کی نعمتیں کھاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہم تک کتنے بڑے نظام کے تحت پہنچے ہیں، اور اس نظام کا حاصل کرنا، مہیا کرنا ہماری قدرت میں نہیں ہے. اسی وجہ سے کھانے سے پہلے اللہ کے نام کو یاد کر لینا یہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے. اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وسیع اور کشادہ نظام، تکوینی نظام سمجھ میں آتا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کوئی چیز کھاؤ تو اس سے پہلے اللہ کا نام لے لو، بسم اللہ کہہ لو، بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہہ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لو. ایک روٹی کا نوالا جو ایک سیکنڈ میں ہم اپنے حلق کے نیچے اتار لیتے ہیں اور پتہ نہیں کئی سالوں سے کھاتے ہوئے آ رہے ہیں، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 80 سال، اور اگر کسی کی عمر 100 سال ہے تو 100 سال سے کھا رہا ہے. ایک روٹی کا نوالا، اگر آپ اس پر غور کریں کہ یہ ہم تک کیسے پہنچا تو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے گی، جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو اور اللہ کی صفات کو جان لیں، اس کی معرفت حاصل کریں. کہ جب ایک کاشتکار مثال کے طور پر گیہوں کا ایک دانہ اگانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ زمین کو نرم کرتا ہے اور اس کے لیے کئی دنوں تک ہل چلا کر، ٹریکٹر چلا کر اس زمین کو
ہموار کرتا ہے، نرم کرتا ہے، اس لائق بناتا ہے کہ اس میں دانہ ڈال سکے. اور جب وہ ہموار ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس میں دانہ ڈالتا ہے، اور پھر دانہ ڈالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش کا نظام جو کسی کی قدرت میں نہیں ہے وہ چل پڑتا ہے، اور پھر بارش ہوتی ہے. اور بارش ہونے کے کچھ عرصے کے بعد اس دانے میں ایک جان پڑتی ہے، کوپل کی شکل میں ایک معمولی سا پودا ظاہر ہوتا ہے، اتنا نازک، ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس کو مسل کے ختم کر سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے، تیز ہوائیں اس پر سے چلتی ہیں، سورج کی تپش اور اس کی روشنی کی کرنیں مسلسل اس کے اوپر گرتی ہیں. اس کے بعد وہ جو کوپل ہے وہ ایک مضبوط تنے کی شکل میں بن جاتا ہے، اور پھر اس میں دانے پیدا ہوتے ہیں. پھر کئی لوگ اس دانے کو کاٹنے میں لگتے ہیں، پھر دانے اور بھوسے کو الگ کرنے کے لیے الگ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد وہ گیہوں کسان کے پاس سے منڈی پہنچتا ہے، اور پھر منڈیوں سے شہروں میں جاتا ہے. پھر پتہ نہیں وہ پنجاب اور پتہ نہیں بہار اور یو پی اور کون سے علاقے اور گجرات میں پیدا ہوا گیہوں کا دانہ مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے آپ کے شہر پہنچتا ہے. پھر اس کو مشینوں کے ذریعے سے آٹا بنایا جاتا ہے، اور پھر وہ آٹا آپ خریدتے ہیں، اور پھر اس آٹے کو گوندھا جاتا ہے، اور گوندھنے کے بعد اس کی روٹی بنائی جاتی ہے، اور پھر وہ آپ کے پاس برتن میں حاضر ہوتا ہے، اور آپ اس کو ایک لمحے کے اندر کھا جاتے ہیں. کیا کسی کی قدرت میں یہ تھا کہ زمین پھاڑ کر وہ معصوم سا پودا باہر نکلے اور محفوظ رہے؟ کیا کسی کی قدرت میں تھا کہ اس کے اوپر ہواؤں کا ایک سلسلہ چلے؟ کیا سورج کی کرنیں اس پر مسلسل برسانا اور بارش کے قطرے اس کے اوپر مسلسل برسانا کسی کی قدرت میں تھا؟ نہیں تھا. اسی چیز کو یاد کرنے کے لیے کہ یہ میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے کما لیا اور ہم نے خرید لیا اور ہم نے کھا لیا. تمہاری نوٹوں سے کچھ نہیں ہوگا، پھانکتے رہنا ان نوٹوں کو. اگر خدا کی قدرت سے یہ دانے اگنا بند ہو جائیں تو انہی نوٹوں کو کھا کے مر جانا. یہ تو تبادلہ کا ایک ذریعہ ہے، ٹریڈ کا ایک طریقہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. اصل میں آ کے بعد میں چاول اور گیہوں پر ہی آنا پڑتا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نعمتیں پہنچاتے ہیں، اسی قدرت کو سمجھنا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھانے لگو تو بسم اللہ پڑھو، اور صرف طوطے کی طرح سے رٹا ہوا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، معرفت کے ساتھ ہونا چاہیے. کبھی نہ کبھی اس چیز کو ذہن میں لانا چاہیے کہ اللہ تیری قدرت سے ہی یہ لقمہ مجھ تک پہنچا ہے. یہ نعمتیں جو اتنی ہیں تیری قدرت کے بغیر مجھے حاصل نہیں ہو سکتی. اور اللہ فرماتے ہیں کہ سب کی ذمہ داری میری ہے، میں سب کو کھلاؤں گا، ساروں کی روزی میں دوں گا. جانوروں کو بھی اللہ دیتے ہیں، جنوں کو بھی اللہ دیتے ہیں، سمندر کی مخلوق کو بھی دیتے ہیں، خشکی کی مخلوق کو بھی دیتے ہیں، اور اللہ کی پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں. یہ 18,000 تو
بس یوں ہی بول دیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نص، کوئی قرآن کی آیت یا حدیث ہو، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ کی مخلوق اللہ ہی جانتے ہیں، اور سب کو اللہ کھلا رہا ہے، اور اللہ ہی کھلا سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی قدرت میں اللہ کی ایک مخلوق کو کھلانا بھی نہیں ہے۔ روزانہ کھلا رہا ہے، کسی کو 3 وقت کھلاتا ہے، کسی کو 2 وقت کھلاتا ہے، کسی کو پتہ نہیں کتنا وقت کھلاتا ہے۔ اور آج کا انسان تو پتہ نہیں ایک دن میں کتنی مرتبہ کھاتا ہے، کیونکہ آج کا انسان سائنس پرست ہے۔ سائنس نے کہہ دیا ہر 2 گھنٹے میں تھوڑا تھوڑا کھاؤ تاکہ تمہارا معدہ ہمیشہ بھرا ہوا رہے۔ تو ہمارے لوگوں نے بھی شروع کر دیا، ہر 2 گھنٹے میں چوگنا۔ حالانکہ کثرت طعام، بہت زیادہ کھانا، یہ طبی اعتبار سے بھی، ڈاکٹری اعتبار سے بھی انسان کے لیے مضر ہے، اور دینی اعتبار سے بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام اللہ ہی چلاتے ہیں، اس کے نظام میں اگر کوئی دخل دے گا تو مخلوق کو پریشانی ہو جائے گی۔ حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ بہت بڑے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پر پوری دنیا کی مملکت دے دی، حکومت دے دی۔ رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھ کو ایسی سلطنت دے کہ میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ اللہ نے فرمایا لے لو، یہ تو کچرا ہے، لے لو۔ اللہ نے پوری دنیا کی سلطنت دے دی، اور کیسی سلطنت دی کہ پوری دنیا ہاتھ میں ہے، ہوا بھی ہاتھ میں، انسان بھی ہاتھ میں، جنات بھی ہاتھ میں، چرند پرند سب آپ کی مطیع اور فرما بردار۔ ایسی حکومت کسی کو نہیں ملی، نہ پہلے ملی نہ آگے کسی کو ملے گی۔ تو جب انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو اس کو سوچتی ہے، اچھی بھی سوچتی ہے بری بھی سوچتی ہے۔ چلو دعوت کرتے ہیں، غریب آدمی کہاں سے بیچارہ بولے گا دعوت کریں گے؟ وہ تو انتظار میں تھا کہ وہ دعوت کرے تو موقع ملے۔ تو حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے پاس چونکہ پوری دنیا کی مملکت تھی اور ہر مخلوق ہاتھ میں تھی، تو ان کے دل میں بھی آیا کہ ذرا ان لوگوں کی ضیافت کرنا چاہیے، مہمانی کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ اللہ دل میں آ رہا ہے کہ مہمانی کرو، میرے ماتحت جتنی تیری مخلوق ہے میں 1 سال ان کی مہمانی کرنا چاہتا ہوں، 1 year۔ ان کے لیے ایک معمولی سی بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان یہ تم نہیں کر سکتے، 1 سال بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو حضرت سلیمان نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، 1 مہینے کی اجازت دے دے میرے رب۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو حضرت سلیمان چونکہ نبی تھے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل تھی، تو سمجھ گئے کہ بھائی 1 مہینہ شاید بہت زیادہ ہو جائے گا، تو اللہ کم از کم 1 دن کی تو اجازت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان تو اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا، لیکن حضرت سلیمان نے اصرار کیا، اللہ 1 دن کی تو اجازت دے دے، اتنا مال تو ہے میرے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، ٹھیک ہے 1 دن کی کر کے دیکھ لو۔ اب حضرت سلیمان اس کے انتظام میں لگ گئے۔ دیکھیے واقعات سے انسان کو سبق لینا چاہیے، اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آنا چاہیے، اس کی سوچ بدلنا چاہیے، اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان آنا چاہیے۔ آج لوگ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، ایتھیزم بڑھتا جا رہا ہے، لوگ ڈیبیٹس کر رہے ہیں، اللہ کی ذات پر ڈیبیٹس ہو رہے ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر لائیو ڈیبیٹس ہو رہے ہیں، کس پر؟ اللہ کی ذات پر۔ یہ واقعات ہے جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔
اس کو غور سے سنیں، اس کو صرف ایک قصہ نہ سمجھیں۔ تو حضرت سلیمان نے انتظامات شروع کر دیے، انسان بھی لگ گئے اور جنات بھی لگ گئے، اور اناج کے ذخیرے جمع کیے جانا شروع ہوئے پوری دنیا سے۔ آپ کو اس کا علم تو ہوگا کہ نبی اپنی قوم میں سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، اور جس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہو اس کے علم کی کیا بات ہوگی؟ نبی کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو کم از کم حضرت سلیمان کے بارے میں ہم یہ گمان نہیں کر سکتے کہ وہ جو چیز سوچ رہے تھے کہ کتنی ضرورت ہے مخلوق کو کھلانے کے لیے، ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یہ ہم نہیں سوچ سکتے۔ وہ برابر سمجھ رہے تھے کہ کتنا مجھے پکانا ہے، اسی لیے مہینوں لگ گئے اس کھانے کو تیار کرنے میں، مہینوں۔ جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ ہاں اتنا کھانا پک گیا ہے، جیسے آپ یہاں پر جوڑ کرتے ہو تو اندازہ ہوتا ہے کہ 100 سے 120 لوگ آئیں گے تو 150 کا کھانا بنتا ہے، اور وہ 150 کا کھانے کے بارے میں بھٹیارے بولتے ہیں کہ بھائی 200 کھا لیں گے، 250 سے 200، تو انسان اطمینان کر لیتا ہے۔ ہر آدمی اپنا ایک اندازہ لگاتا ہے، اس حساب سے زیادہ ہی بناتا ہے۔ تو جس آدمی کے ہاتھ میں پوری دنیا کی سلطنت ہو، سارے انس و جن ہوں، روزی کے سارے خزانے ان کے ہاتھ میں ہوں، اس نے کتنا انتظام کیا ہوگا؟ مہینوں لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوائیں چلا دی کہ حفاظت ہو کھانے کا، خراب نہ ہو۔ جب ساری چیزیں تیار ہو گئی تو حضرت سلیمان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ اب دعوت شروع کرتے ہیں، تیری کس مخلوق سے میں شروع کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سمندری مخلوق سے شروع کرو، وہ جو پانی کے نیچے رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے کہا بہت اچھی بات ہے، وہیں سے شروع کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھلی نکلی، اور وہ نکل کر حضرت سلیمان سے کہتی ہے کہ سلیمان، سنا ہے کہ تم نے دعوت رکھی ہے۔ تو حضرت سلیمان ویسے بھی مچھلیوں کی اور سارے مخلوق کی زبان سمجھتے ہی تھے، اللہ نے یہ جو ہے وہ صلاحیت دی تھی انہیں، تو فرمایا ہاں میری طرف سے آج دعوت ہے، چلو شروع کرو۔ اس نے ایک طرف سے شروع کیا اور آخر تک تنہا کھا گئی۔ حضرت سلیمان دیکھ رہے ہیں، اور جب سب کچھ ختم ہو گیا، دیکھ سمیت ہی کھا گئی وہ، تو اس نے کہا کہ سلیمان اور لاؤ۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ تو دیکھتی نہیں کہ سب ختم ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ میزبان اپنے مہمان سے اس طریقے سے سلوک کرتے ہیں؟ آپ کے گھر کوئی آئے اور آپ اس کے سامنے کچھ کھانا پروس دیں، رکھ دیں، اور وہ کھا لے اور پھر کہے کہ بھائی کچھ اور لائیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت بد اخلاقی کی بات ہوگی کہ آپ کہیں بھائی کچھ بھی نہیں ختم ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ کیا میزبان اپنے مہمان کے ساتھ اس طرح سے کرتے ہیں؟ سلیمان، تمہاری اس دعوت کی وجہ سے آج میں بھوکی رہ گئی۔ اتنا بڑا نظام ہے اللہ کا، ایک مچھلی ایسی پتہ نہیں اس سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں۔ اس نے کہا کہ اس طرح روزانہ 2 مرتبہ میرا رب مجھے کھانا کھلاتا ہے، ابھی تو 1 مرتبہ کا بھی پورا میرا نہیں ہوا۔ اتنا بڑا نظام اللہ چلاتے ہیں، اسی لیے اللہ نے کہہ دیا تھا حضرت سلیمان سے کہ بھئی اس معاملے میں مت بیچ میں پڑو، تمہاری قدرت میں یہ تمہاری سوچ سے بھی بالا چیز ہے میری قدرت۔ تو جانور بھی کھاتے ہیں، غیر مسلم بھی کھاتے ہیں، مسلمان بھی کھاتے ہیں، لیکن فرق کیسے ہوگا؟
کہ مسلمان اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھاتا ہے، کھانے سے پہلے اللہ کو یاد کر لیتا ہے، اس کی قدرت کو یاد کرتا ہے اور پھر کھاتا ہے. ورنہ کھانے کے مقابلے میں جانور ہم سے بہت زیادہ کھاتے ہیں، اور انسانوں کے اندر بھی حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ مسلمان کے مقابلے میں غیر مسلم زیادہ کھاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مسلمان تو 1 آنت کھاتا ہے اور غیر مسلم 7 آنت کھاتا ہے. کیونکہ وہ تو بس کھاتا رہتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد ہی کھانا ہے. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ. ایک زمانہ تھا جب ہندوستان میں آریہ سماج کا بہت غلغلہ ہو رہا تھا. ان کے بڑے بڑے ڈیبیٹس کرنے والے مناظر دنیا میں اور ہندوستان میں پھیل پھیل کر چیلنج کرتے تھے. تو حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی ان کے ساتھ مناظرہ کرتے تھے، ان کے جوابات دیتے تھے اور اسلام کی حقانیت اور سچائی کو ثابت کرتے تھے. تو اسی طریقے سے ایک مرتبہ ان کا ایک بڑا پنڈت اس نے چیلنج کیا، حضرت نے اس کو قبول کیا. دونوں کا ایک جگہ پر اجتماع ہو گیا. جن صاحب کے یہاں پر جمع ہوئے وہاں پر کھانے کا بھی انتظام تھا. دونوں نے کھایا. ابھی ہمارے بزرگان دین تو بیچارے تھوڑا سا کھاتے ہیں، تو انہوں نے ویسے بھی وہ بہت کم وزن کے ہلکے پھلکے تھے، تھوڑا سا کھا کے اٹھ گئے. اور وہ جو پنڈت آیا تھا وہ تو کھانے کے اندر بڑا ماہر تھا، اس نے خوب دبا کے کھایا. میزبان نے کھانے کے بعد حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ نے بہت کم کھانا کھایا. حضرت نے فرمایا جتنی میری خواہش تھی میں نے اتنا کھا لیا. وہ آریہ سماج والا پنڈت بھی وہاں پر بیٹھ کر سن رہا تھا. اس نے کہا کہ آپ تو پہلے ہی راؤنڈ میں ہار گئے، کھانے ہی کے معاملے میں آپ مجھ سے ہار گئے. اب جب دلیلوں کا نمبر آئے گا تو تمہارے لیے بدفعلی ہے کہ تم اس میں بھی ہار جاؤ گے. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر کھانے کے ہی اندر مقابلہ کرنا اور مناظرہ کرنا تھا تو کسی بھینس اور بیل سے کرتے، تو یقیناً بھینس اور بیل تم سے جیت جاتی اور تم ہار جاتے. ہمیں تو مقابلہ دلیلوں کے حساب سے کرنا ہے، اور جب دلائل میں آؤں گے تو پتہ چلے گا کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے. تو مسلمان اور غیر مسلم اس کے کھانے میں فرق اسی سے ہوگا کہ مسلمان اللہ کے نام کو لے کر کھائے گا اور غیر مسلم صرف زبان کے چٹخارے کے لیے اور پیٹ بھرنے کے لیے کھائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہمیں اپنی سنتوں کی تعلیم دے رہے ہیں، جس کے ذریعے سے ہمارا ہر عمل کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا. کہ کھاؤ تو بسم اللہ کہہ کر کھاؤ. اللہ کی ہر مخلوق یہ کسی نہ کسی حکمت سے بنی ہے. بغیر حکمت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کیا. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں حاصل ہوئی ہیں ہم لوگوں کو، ان کی قدردانی یہ ہم پر لازم ہے. ان کی قدردانی کی تعلیم ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ ایک ایک نعمت کی قدر کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کو ضائع نہ کریں. آج ہمارے معاشرے میں نعمتوں کی قدردانی ختم ہو گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضرات صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. ایک ایک کھجور کے دانے اس کو صاف کر کر کے کھایا کرتے تھے، اس کی حفاظت کیا کرتے تھے. نعمتوں کا ضائع کرنا
یہ نعمتوں کی محرومی کا سبب بنتا ہے۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا حضرت مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت کماتے ہیں لیکن برکت ہی نہیں رہتی، ہر ایک کی یہی شکایت ہے، پتہ نہیں کہاں پیسے چلے جاتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ نعمت کی ناقدری ہے کہ نعمت کی ناقدریوں سے اللہ تبارک و تعالی رزق سے بھی محروم کرتے ہیں اور رزق کی برکتوں سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ آج ہماری شادیاں دیکھ لیں، ہمارے اپنے گھروں کا حال دیکھ لیں، اور ابھی بعض حضرات سنا رہے تھے اور اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوا ہے، لیکن اب تو وہ بہت بڑھ گیا کہ حج اور عمرے کے اندر ٹور والے جس طریقے سے نعمتوں کی ناقدریاں کر رہے ہیں، ان کو ضائع کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کے عذاب کو نازل کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیمار تھے، اسی بیماری کی حالت میں کسی نے ان کو دودھ پیش کیا، آپ نے دودھ پیا، تھوڑا سا دودھ رہ گیا تھا، سائڈ میں رکھ دیا، آنکھ کھلی، پوچھا میرا وہ دودھ کدھر ہے؟ وہ خادم نے کہا کہ حضرت اس کو تو پھینک دیا۔ تھوڑا سا دودھ عام طور پہ انسان چھوڑ دیتا۔ حضرت بہت ناراض ہو گئے اور کہا کہ تم نے کیوں دودھ پھینکا؟ تم پی لیتے، کسی اور کو پلا دیتے، چڑیا کو پلا دیتے۔ اس طرح سے نعمتوں کو ضائع کرنے سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ اتنا سا دودھ، جیسے ہمارے یہاں کے بہت سارے صاحب ہوتے ہیں، جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو گوشت آدھا کھا کے آدھا ہڈی کے ساتھ پھینک دیں گے، وہ ان کی شان ہے جناب کی۔ چائے پیئیں گے تو اتنی چائے چھوڑ دیں گے۔ پانی کی بوتل شادیوں کے اندر آپ دیکھیں کس طرح سے ضائع ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہوگا اگر آپ دنیا کے حالات سے واقف ہیں کہ آگے چل کر سب سے بڑی جنگ پانی پہ ہونے والی ہے، اور ہم پانیوں کو ایسا ضائع کر رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہے۔ وہ ویٹر آ کے پورا اٹھا کے پھینک رہے، بھائی جتنا اگر آپ نے آدھا پیا، آدھے بوتل اپنے ساتھ رکھ لیجئے، شرم آتی ہے؟ بوتل ساتھ رکھنے میں شرم آتی ہے؟ ہڈیوں تک گوشت کو کھانے میں شرم آتی ہے؟ یہی وہ طریقے ہیں جو غیر مسلموں کے، یہ جو لات پڑ رہی ہے نا مسلمانوں پر، اور یہ جو مسلط ہو رہے ہیں، وہ انہی سب چیزوں کی وجہ سے ہے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا، ابھی تو انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر ہی یہ امت کامیاب ہو سکتی ہے، یہ امت دشمن سے بچ سکتی ہے۔ ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقوں کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہلاک و برباد کر دے گا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے ہی ہیں اس لیے تاکہ امت کو سرفرازی سے ہمکنار کریں، کامیاب کریں۔ آپ کا طریقہ نہیں ہے تو مسلمان میں پھر رہا کیا؟ کیا فرق ہے مسلمان اور غیر مسلم؟ کوئی اگر آپ کو سلام کرے تو کس نشانی سے کرے؟ ارے بھائی کوئی علامت تو ہونا چاہیے نا کہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے، کیونکہ جہاں اللہ کے رسول نے کہا کہ سلام مسلمان کے ساتھ ضروری ہے، وہیں پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غیر مسلموں کے لیے سلام نہیں ہے۔ تو ایک آدمی وہ تو شک اور شبے میں مبتلا ہوگا کہ بھائی میں اس کو سلام کروں یا نہ کروں، کہیں ایسا نہ کہ میں سلام کر دوں اور غیر مسلم نکلے، اس لیے کہ اس میں تو کوئی نشانی ہے ہی نہیں، کوئی علامت اور پہچان ہے ہی نہیں۔ تو سنتوں کی بڑی اہمیت ہے، اور کھانے کی بات ابھی چل رہی ہے، اور پتہ نہیں ہے کب تک کھانا پینا ہی چلے گا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی سنتیں بتائی ہیں اس کی آپ کو اہمیت کا اندازہ رکھ دے۔ خالی بسم اللہ کی بات چل رہی ہے کہ اس میں اللہ کے نام لینے کی وجہ کیا ہے کہ کھانے سے پہلے انسان کو اس بات کا استحضار ہونا چاہیے، یہ بات ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ جو لقمہ اور یہ جو نعمتیں مجھے حاصل ہوئی ہیں، یہ میرے قوت بازو کا کوئی کرشمہ نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنی قدرت سے مجھے دیا ہے۔
لہٰذا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں اور اللہ کا ذکر کر کے اللہ کا نام لے کر اس کو اپنے لیے حلال کر کے کھاؤں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آگے بھی بات ہوگی.